ہم تو رات کے تاریکیوں میں بھی یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں جی او مدینے والے سرکار، ہم گنہگار ہیں لیکن غدار نہیں۔ حق ہے، بہت اچھا، حق ہے، ہم گنہگار ہیں لیکن غدار نہیں۔ کیا بات ہے، واہ۔ ہم تو آپ کے ایک اشارے ابرو پر اپنے بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک ہم غدار نہیں ہیں آقا، ہماری پیشانیاں اگرچہ کچھ دیر کے لیے دور ہوتی ہیں، ہم اگرچہ کبھی کبھی شیطان کی سازشوں کا نوالا بنتے ہیں، لیکن جب بھی درد دل ہمیں اٹھتا ہے تو ہم کروٹیں بدلتے بستروں پہ صدا لگا کر آپ ہی کے روضے کی طرف رخ کرتے ہیں کہ میرے آقا سہارا دیجئے، میرے آقا ہم گنہگاروں کو سنبھال لیجئے۔ تو آپ کی شفاعت کا مزدہ جس قوم کے ساتھ موجود ہے وہ ہم ہی خوش نصیب ہے صاحب۔ بے شک بے شک بے شک۔ آمینہ کی گود میں آنے سے لے کر کے تربت کی گود میں پہنچنے تک جس نبی نے رو کر کے جن کے سنبھلنے کی دعائیں کی ہو، پلنے کی دعائیں کی ہو، وہ کوئی اور نہیں ہے صاحب، ہم ہی لوگ ہیں جنہیں سجدوں میں بھی نبی نے یاد رکھا، قیام میں بھی یاد رکھا، قعود میں بھی یاد رکھا، یہاں تک کہ لحد مبارک میں اتر گئے صحابہ کہتے ہیں ہم آخری بار دیدار کر کے تربت سے نکلنا چاہ رہے تھے، سوچا کہ نکل رہے ہیں لا آخری مرتبہ کم سے کم رخ والضحیٰ کی زیارت مل جائے۔ چہرے سے کفن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ لب مبارک جنبش میں ہے، لب مبارک ہل رہا ہے، کان قریب کیا تو لحد میں بھی لیٹے ہوئے نبی کسی اور کو نہیں سی امت کو یاد کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بدر میں بدر کے کلیجے پر کھجوروں کے چھپر کے نیچے صدیق باصفا روایت کرتے ہیں اس واقعے کو، جو ہے راوی وہی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سیکورٹی میں کھڑا تھا چوکھٹ پہ اور نبی نے ہاتھ بلند کر دیے، اس قدر آقا روتے ہوئے جھکے جا رہے تھے کہ کندھے پر رکھی ہوئی چادر بار بار زمین پر آتی میں اٹھا کر کے رکھتا تھا۔ کیا عرض کر رہے تھے نبی؟ رب کی بارگاہ میں یہی عرضی لگا رہے تھے، کیونکہ بدر میں سبھی کو معلوم ہے 313 کھڑے تھے، صرف مٹھی بھر مسلمان کھڑے تھے، اور وہ بھی 17 رمضان کی تاریخ تھی، سب روزے سے تھے۔ روایت یہاں تک موجود ہے صاحب کہ اگر سطر ڈھکنے کے لیے نیچے لنگی موجود تھی تو اوپر کا کرتا موجود نہیں تھا، اوپر کا کرتا موجود نہیں تھا۔ کئی دن ہو گئے تھے، نوالے میسر نہیں آئے تھے۔ ایسے حالات کہ پورے لشکر میں سواری کے لیے ایک گھوڑا یا 2 گھوڑا، 6 زر ہے جو بدن چھپانے کے لیے تانبے کے چھلے کی جو ہے جاکٹ بنائی جاتی ہے وہ زیرہ ہوتی ہے، تیر تبر سے حفاظت کے لیے 6 زیرہ 313 میں 313 میں 8 تلواریں۔ صدیق باصفا کہتے ہیں نبی کے قیام کے لیے کھجوروں کے پتوں سے ایک عریش تیار کی گئی تھی، ایک جھوپڑی تیار کی گئی تھی۔ میرے آقا اس جھوپڑی میں تشریف لے گئے اور بلند کر دیے اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اپنے دست مبارک کو۔ نبی اس قدر رو رہے تھے اس امت کے لیے کہ صدیق بار بار کہتے تھے آقا بس کیجئے مجھے بھی رونا آ رہا ہے۔ اور ایسے وقت میں نبی کیا عرض کر رہے تھے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں یہ نبی کے سوا اس کائنات میں کوئی ایسا جملہ بول نہیں سکتا ہے۔ نبی عرض کر رہے تھے میرے مالک
میں نے دن کے چن چن کر کے ایک چھوٹا سا گھونسلہ تیار کیا ہے 313 کی شکل میں میرے ساتھ موجود ہے کفر میرے نشیمن کو آگ لگانا چاہتا ہے تو میرے پروردگار اگر آج یہ مٹا دیے گئے آج اگر یہ مٹا دیے گئے تو لن توبد ابدا قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو رب نے پھر محبوب اور محبوب کے ساتھیوں کی امداد 5000 فرشتوں کو بھیج کر کے فرمائی تو جب 313 تھے تب مٹنے کے لیے کبھی ایک شوشہ نہ چھوڑا گیا کہ یہ مٹ جائے بچا لیا گیا 8 تلواریں بچا لیا گیا 6 سے رہے پھر بھی بچا لیا گیا 313 بھوکے نہتے کھڑے پھر بھی بچا لیا گیا تو نبی نے صرف یہی نہیں کہا تھا کہ ان بدر والوں کو صرف بچا لے نبی کی دعا تھی قیامت تک میری امت کو بچا لے قیامت تک میری امت کو بچا لے تو رب نے بچایا اور بچا رہا ہے اور قیامت تک بچائے گا اس لیے ہمیں 4 دیواریوں نے نہیں بچایا ہے ہمیں حکومتی سپورٹ نے نہیں بچایا ہے ہمیں دولتوں کی گڈیوں نے نہیں بچایا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی درد بھری دعا کل بھی بچائی تھی آج بھی بچا رہی ہے اور قیامت تک بچاتی رہے گی سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا بات ہے بھائی اس لیے بہت اچھا ہمیں اور آپ کو صرف تھوڑی سی حرکت کرنی پڑے گی جی تھوڑی سی تیاری کرنی پڑے گی کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے سبحان اللہ یاد اس کو اپنی عادت کیجئے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا جی یہ تو اچھا نہیں لگتا صاحب کہ ادھر سے 110% ہو ادھر سے 0 ہو جائے جب دونوں طرف سے تڑپ پیدا ہوتی ہے تو بیچ میں اٹھنے والے شعلے کو عشق کہا جاتا ہے محبت کہا جاتا ہے اور صحابہ نے یہ ثابت کیا ہم اور آپ تھوڑی سی کاہلی کر جاتے ہیں تھوڑی کاہلی کر جاتے ہیں اور اپنے اصولوں کو چھوڑ کر کے ہم دوسروں کی چوکھٹ پر اپنی خوشیاں تلاش کرنے کے لیے تمنائی بنے کھڑے رہتے ہیں ہمیں ان اصولوں کو بدلنا ہوگا ہمیں ان اصولوں کو بدلنا ہوگا کیونکہ